اللہ تعالیٰ نے اس کو سیر کہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ سیر ہے، اتنی سرعت کے ساتھ ہوئی ہے کہ عقلیں حیران ہے کیسے ہو گیا. زنجیر بھی ہل رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، بستر بھی ابھی گرم ہے، حضور آ بھی گئے، اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ انسان کی عقل نہیں مانتی. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے. اس کو میرے اللہ نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا. اور آپ جانتے ہیں کہ سیر اور سفر میں کتنا فرق ہے. سیر تمہل کے ساتھ ہوتی ہے، آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے، سفر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. اتنی سرعت کے ساتھ آئے، کہا کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ یہ تو میرے نبی کی سیر ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. میرا نبی سفر کرے تو پھر عالم کیا ہوگا. یہ تو رفتار ہے سیر کی، جس کی سیر اتنی سری ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا. اللہ اکبر. آگے فرمایا بے عبدہ. لفظ عبد کیوں فرمایا؟ بے رسول ہی، بے نبی ہی کیوں نہیں فرمایا؟ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا. 3 باتیں. ایک تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ اقانیم ثلاثہ میں سے اقنوم ہے اور وہ معبود ہو سکتے ہیں، اور انہیں الہ کہہ دیا. اور حضور تو وہاں تک گئے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا، اس لیے پہلے عبد فرما دیا کہ کوئی گمراہی کے گڑھے میں نہ جا گرے اور جو ہے کوئی کسی غلط راستے میں نہ چل پڑے. اتنی بلندیوں پر پہنچ کر بھی عبد اور معبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا. اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان فرمایا کہ بندے کے لیے سب سے اونچا اور رفیع مقام مقام عبدیت ہی ہے. اور تیسری بات ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں اور امام فخر الدین رازی نے جو ہے وہ تفسیر کبیر میں لکھی کہ حضور جب قربت خاص میں گئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا. 70,000 اسرار بھی تھے، رموز بھی تھیں، حکایات بھی تھیں، خواتین میں سورہ بقرہ بھی تھیں، سلامتی بھی تھی، برکات بھی تھیں، رحمتیں بھی تھیں، امت کی بخشش کا وعدہ بھی تھا، بہت کچھ دیا. لیکن سب کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا بیما اشرف کا یا احمد. محبوب یہ تو سب کچھ آپ نے چاہا ہے، میں نے جو ہے وہ اپنی چاہت سے دیا ہے، اب اپنی چاہت بھی تو آپ بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ سوال کریں، اور کسی کے سوال سے اس کی چاہت کا پتہ چلتا ہے. اور وہ اللہ جانتا تھا لیکن دنیا کے سامنے یہ بات رکھنی تھی. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے، کتنی خوبصورت بات ہے. حضور نے کیا مانگا؟ کہا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ. مالک ساری زندگی میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے، مجھے عبدیت سے نواز دے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا. تو جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے وہ عبد سے حکایت کی. سبحان اللہ اسری بعبدہ. سورہ نجم میں چلے جائیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور اس کے عملی اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو بعد میں سمٹ کے 5 نمازیں رہ گئیں. اللہ کے علم میں تھا کہ بعد میں 5 رہ جائیں گی، لیکن اس کے باوجود 50 دی. کیوں؟ اگر پہلے ہی 5 دے دیتا تو زمانے کو حضور کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا؟ اللہ کے ہاں جو حضور کی مقبولیت ہے اس کا علم کیسے ہوتا؟ اور دوسری بات، اللہ اکبر، ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل اللہ، اولیاء، انبیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر مدد کے قائل نہیں ہو تو پھر نمازیں 50 ہی پڑھنی ہوں گی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے مدد کی اور اس امت کے لیے نمازوں کی تخفیف کروائی، اور انتقال کے بعد ان کی مدد کام آئی اور 50 سے 5 رہ گئی. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کو یہ جو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی چاہت تھی کہ حضور بار بار جاتے جائیں اور ہم حضور علیہ السلام کو، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہیں، چونکہ انہوں نے تقاضۂ رؤیت کیا تھا لیکن جواب نہ ملا اور لن ترانی کہا گیا، اور جب دیکھا تو پھر تاب نہ لا سکے. آج آرزو یہ تھی کہ جن آنکھوں نے دیکھا ہے من ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں. اللہ اکبر. تو معراج کی صورت میں 5 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ لے کر امت کے لیے حضور علیہ السلام آئے. یہ حضور کی چاہت تھی. موسم میں تغیر ہے، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، ایک بات اس پہ اور عرض کر کے بات سمیٹ لوں. یہ تو حضور کی چاہت تھی. ایک چاہت میں اور آپ کے سامنے رکھوں، اور ابھی میرے سے قبل صاحبزادہ صاحب نے جو بات جو ہے وہ بیان فرمائی تو اس سے میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ میں معراج کے حوالے سے یہ بات بھی کروں گا. شکستہ دلی سے کسی شخص کو بچانے کے حوالے سے فوائد الفوائد شریف میں یہ بات ہے، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء نے لکھی ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. ایک دن حضور کا دریائے رحمت
جوش میں آ گیا. جن اشخاص کو بارش سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ برآمدے میں یہ سائڈ پہ آ جائیں, باقی جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں. تو توجہ بہرحال میری جانب رہے. اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے, نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. توجہ چاہوں گا. تو کہا کہ ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو, جو مانگنا ہے مانگ لو. عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو اپنے باپ سے مشورہ نہ کر لوں؟ فرمایا کہ کر لو. دریائے رحمت جوش میں ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. کہا حضور میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں؟ کہا کر لو. حاضر ہوئی حضور کا دریائے رحمت جوش میں. حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو, مجھے بتاؤ کہ میں حضور سے کیا مانگوں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹے حضور سے کہنا کہ معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھیں, ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. مانگا بھی تو علم مانگا. امام خویری نے لکھا ہے اللہ نے حضرت سلیمان کو اختیار دیا یا علم لے لو یا حکومت لے لو. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے علم دے دے. کہا جا اس کے صدقے حکومت بھی عطا فرما دے. تو علم جو ہے مانگا. کہا مالک محبوب جو خلوت خاص میں باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا دیں. کہا ٹھیک. کہا عائشہ سنو حضور جو بتائیں وعدہ کرو مجھے بھی بتانا. کہا ٹھیک. ام المومنین حاضر ہوئیں. حضور نے پوچھا اے عائشہ مشورہ ہو گیا؟ عرض کی جی حضور ہو گیا. فرمایا بتاؤ کیا مانگنا ہے؟ عرض کی حضور معراج کی قربت خاص میں اللہ نے آپ سے کوئی باتیں کی تھیں؟ فرمایا ہاں عائشہ اللہ نے میرے سے باتیں کی تھی, راز کی گفتگو ہوئی تھی. عرض کی حضور ان باتوں میں ایک بات بتا دے. حضور مسکرا پڑے. اس بات پہ بھی مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے, اور اس بات پہ مسکرائے ہوں گے اگر راز کی بات بتا دوں پھر راز تو نہ رہا. لیکن چونکہ خود وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں اس کی قرب خاص میں پہنچا, اس کی قربت خاص میں پہنچا تو میرے سے اس نے جو راز کی باتیں کیں ان سے ایک بات یہ تھی اے محبوب تیری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں. ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے شرح عقائد یا دیگر میں کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہے, لیکن اپنے اوپر خود کوئی شے واجب کر لے تو اس کی مرضی. تو کہا کہ میرے اوپر لازم ہے, میں نے فرض کر لیا اپنے اوپر بغیر حساب کے جنت دوں گا. ام المومنین بہت خوش ہوئیں اور اپنے والد گرامی کے پاس پہنچی. جب بات سنائی تو وہ رو پڑے. حضرت صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگے. عرض کی ابا جی یہ بات تو خوش ہونے والی ہے, رونے والی تو نہیں ہے. بسا اوقات کسی کے کام آ جاتے ہیں, کسی کی مدد کر دیتے ہیں. بعض اوقات کسی کا بیٹھ کے دکھڑا ہی سن لو نا. معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہوتا. حضرت عمر کہتے ہیں مدینے میں حضور تشریف فرما تھے, ایک بوڑھی آئی اور حضور علیہ السلام کو دھوپ میں کھڑا کر کے لمبی گفتگو سنانے لگی. گھنٹوں حضور کو کھڑا کیا. ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے, حضور خود سن رہے ہیں. کہتے ہیں جب تھک ہار کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے اور جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے جان نہیں چھوڑتی. لوگ اس کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیتے ہیں. آپ کا وقت قیمتی, کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں, اور ایسی ویسی عورتوں کے لیے اتنا وقت دیا, آپ ایسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں. تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا, میں بھی نہ سنوں. اور بڑھیا کو آواز دے کے کہا جب بھی دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے محمد کو اپنے دکھڑے سنا لیا کر. ایک تو ہی ہے میری آساں دا سہارا, دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. تو بعض اوقات کسی کا دکھ سن لینا بٹھا کے, اس کو کچھ کر نہ بھی سکیں آپ تو اس کا دل جڑ جاتا ہے. تو کہا یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ اس کو معکوس پڑھو, اس کے تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھو. اگر کوئی کسی کا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا, اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو پھر سیدھا جہنم میں جائے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو. آج کے اس اجتماع کا یہ ایک پیغام ہے کہ کسی کی دل شکستگی کا سامنا نہ کریں, ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی کوشش کریں, کسی کا دل توڑے نہ. اور دوسری بات حضور معراج کا جو تحفہ نماز کی صورت میں لے کر کے آئے, حضور نے خود فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث
الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک منکوحہ عورتیں، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا، حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بدن کے سارے گناہ اتار کے ایک سمٹ ڈھیر لگا دو، تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے، پاک ہو کے تو کھڑا رہے۔ فرشتے سارے گناہ اتار کے ایک سمت کر دیتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، گھر جانے لگتا ہے، فرشتے اس کے گناہ پکڑ کے اس کے ساتھ دوبارہ لگانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کے گناہ اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آستانے کو آباد رکھے۔ مجھے یہاں آ کر کے سچی بات ہے کل بھی فرحت نصیب ہوئی ہے، آستانوں پہ آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ سب کے اقبال بلند فرمائے، اچھے لوگ ہیں، اور لیکن جن آستانوں پہ مدارس دینیاں ہوں وہاں آ کر کے روح سرشار ہوتی ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں کے یہی کام تھے کہ وہ لوگوں کے باطن اور ظاہر کی علم طریقت اور علم شریعت سے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ڈیرے کو آباد رکھے، شاہ صاحب، ان کے فرزندان، ان کے اعزاء و اقربا اور یہاں کے جتنے بھی سادات ہیں، اللہ سب کے اقبال بلند فرمائے، ان کو درجوں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے فیضان کو وافر فرمائے۔ میری اس حاضری کو جو زیادہ مختصر تو نہیں لیکن بہرحال مختصر رہی موسم کے تغیر کی وجہ سے، تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔